ہر کوئی آپ کو یہ بتائے گا کہ پیسے کما لو، امیر بن جاؤ، اور امیر بن جاؤ گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پیسہ ہوگا، بہت زیادہ دولت ہوگی، لگژریز ہوں گی، بنگلہ ہوگا، پراپرٹیز ہوں گی، گاڑیاں ہوں گی، گولڈ ریزرو رکھا ہوا ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، بزنس چل رہے ہوں گے، انویسٹمنٹس ہوں گی، ہر جگہ سے انکم ہی انکم آ رہی ہوگی، دنیا میں پھر جہاں سیر و تفریح کرنی ہوگی پیسے کی بنیاد پہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، قانون بھی پیسے سے خرید لو گے، لوگ تمہیں یہی بتائیں گے، یہی دکھائیں گے، ایسے لوگوں کی مثالیں سامنے رکھیں گے کہ تم انہیں دیکھ کر ایک چمک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی اور تمہارے ذہن کا شعور چلا جائے گا، اور دل و دماغ میں صرف پیسے کی طلب، پیسے کی کشش اور پیسے کی ہوس اتنی بھر جائے گی کہ اگر تم تعلیم بھی حاصل کرو گے تو پیسہ حاصل کرنے کے لیے کرو گے، اگر تم کوئی قابلیت بھی حاصل کرو گے، کوئی ہنر بھی حاصل کرو گے تو اس کے پیچھے تمہارا بنیادی مقصد پیسے کا حصول ہوگا، اور تم زندگی کے اندر اگر کچھ بن بھی رہے ہوگے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک نقطہ یہ ضرور آ جائے گا کہ اس میں تم پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہو، گویا تمہارے اندر سے ساری وہ خیر کی چیزیں نکلتی چلی جائیں گی اور یہ پیسہ تمہارے اندر بے حد شر بھر دے گا۔ تو سن لو آج اس بات کو اچھے طریقے سے، غور کر لو اس بات پہ کہ پیسے سے ہر مسئلے کا کوئی حل نہیں، اور یہ بات میں نہیں، اسٹیو جاب نامی وہ شخص کہہ رہا ہے جو ایپل کمپنی کا بانی تھا، اور وہ اس وقت یہ بات کہہ رہا ہے جب وہ بستر مرگ پہ تھا، کینسر کا مریض ہو گیا اور آخری سٹیج پہ اس کا کینسر تھا، اور اس نے اس وقت یہ بات کہی کہ آج میرے پاس دنیا کی ساری دولت ہے، بزنس ہے، نام ہے، انویسٹمنٹس ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن میں اپنی جان اس پیسے سے نہیں بچا سکتا۔ تو جب ایک انسان اپنے پیسے سے اپنی جان نہیں بچا سکتا تو وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ پیسے سے اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ یہ وقتی طور پہ جو خواہشات پوری ہوتی ہیں، در حقیقت یہ تمہاری خواہشیں بھی نہیں ہوتی ہیں، جو تمہیں میڈیا دکھاتا ہے، جو تمہیں لوگ دکھاتے ہیں، جس چیز کی حسد میں تم مبتلا ہو جاتے ہو، تم ان چیزوں کو اپنی خواہشات بنا لیتے ہو۔ فطرت انسانی کے تحت تو خواہشیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے معیار کو اوپر لے کر آئے، لیکن تم اپنا معیار دیکھو کس خواہش میں اوپر آ رہے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دبئی میں جا کے اپنے سمر ویکیشن کو اچھے طریقے سے، اپنے ہالیڈیز کو انجوائے کر لو گے، اور تمہیں اس کے لیے کوئی تقریباً 40-50 لاکھ روپے خرچ کرنے، اور یہ کر کے تمہاری کوئی خواہش پوری ہو گئی اور اس سے تمہارا کوئی لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے یا تمہاری زندگی کا معیار بڑھ گیا ہے، تو تم غلط سوچتے ہو۔ اس سے تمہاری کوئی چیز نہیں بڑھی، تم نے ایک پیسے کو ضائع کیا صرف اپنی تفریح کے لیے، اور اس تفریح سے نہ تمہاری صحت پہ کوئی ایسا اثر پڑا کہ تم بستر مرگ سے بچ گئے ہو، نہ تمہاری کسی چیز پہ ایسا کوئی اثر پڑا کہ تمہیں اس سے کوئی بہت زیادہ ذہنی طور پہ، علمی طور پہ فائدہ ہو گیا ہو، یا شخصی طور پہ کوئی فائدہ ہو گیا، یا روحانی طور پہ کوئی فائدہ ہو گیا، کیونکہ اس میں کوئی بھی خیر کا عنصر نہیں ہے۔ خیر کا عنصر وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ دینے والے بنتے ہیں، خیر کا عنصر وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے اندر ہوس نہیں ہوتی، اور خیر کا عنصر وہاں ہوتا ہے جہاں آپ پیسے کو صرف ضرورت کی حد تک رکھتے ہیں، ضرورت سے آگے نہیں بڑھاتے۔ تو جہاں آپ خواہشات کی حد تک پیسے کو لے جائیں گے، وہاں پھر ہر چیز میں آپ بولو گے مجھے پیسہ ہی پیسہ کمانا ہے، ڈالرز کمانے ہیں، مجھے ریال کمانے ہیں، مجھے ہر قسم کی وہ کرنسی کمانی ہے جو میرے ملک کی کرنسی سے بڑھ کے، تاکہ میں اپنے ملک کے اندر ایک عیاشی والی زندگی گزاروں۔ تو اب آپ دیکھیں یہ جو کانسیپٹ عیاشی والا ہے، یہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے؟ یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ ہر چیز بڑی ہو، گاڑی بڑی ہو، محل بڑا ہو، گھر بڑا ہو، اسٹیٹس بڑا ہو، ہر چیز میں بڑا تصور کیا جاؤں، مارکیٹ، سوسائٹی کے اندر، پورے معاشرے کے اندر مجھے بڑا مانا جائے، تو یہ فرعونیت والی سوچ ہے۔ آپ دیکھیں فرعون کے اور نمرود کے اور ان کے جو باقیات نکلتی ہیں، ان کے محل دیکھیں کتنے بڑے بڑے بنے، کیونکہ انہیں ہر چیز بڑی بڑی چاہیے، ان کے پروٹوکولز، ان کی دربار کے اندر جو درباری کھڑے ہیں، ہر چیز ان کو زیادہ تعداد میں چاہیے۔ آج بھی یہی لوگوں کی سوچیں، گاڑی چاہیے تو بڑی چاہیے، چھوٹی گاڑی ہے اس پہ قناعت نہیں کریں گے، ہر اس سے ایک قدم آگے اچھی چیز چاہیے۔ اور وہ کس بنیاد پہ چاہیے؟ خواہشات، ہوس کی بنیاد پہ، ہرس کی بنیاد پہ، حسد کی بنیاد پہ چاہیے، یعنی وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں چاہیے۔ ایک بڑی گاڑی جو کسی کی ضرورت ہے، اور ایک بڑی گاڑی جو اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ 1300-1500 سی سی میں بھی آرام سے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے، لیونگ اسٹائل کو برقرار رکھتے ہوئے گزار سکتا ہے، لیکن اس کو صرف بڑی گاڑی فارچونر یا پراڈو یا V8 اس لیے چاہیے کیونکہ اب اسے حسد ہو گئی ہے، کسی سے ہرس ہو گئی ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے محنت سے پیسہ کما لیا ہے اور اب میں خریدوں گا، اور اس میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ جو خواہشیں ہیں یہ کس طرف لے کر جا رہی ہیں انسان کو؟ یہ اس طرف لے کر جا رہی ہیں جہاں پہ انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور انسان
یہ بھول جائے گا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ انسانیت کا مقام اگر آپ نے مرنے سے پہلے حاصل کر لیا، جو علامہ محمد اقبال نے بھی کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، تو انسان وہ ہوتا ہے جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کی پراپرٹیز نہیں دیکھی جاتی، اس کا پیسہ نہیں دیکھا جاتا، وہ تو اس کے ورثہ کے اندر تقسیم ہو جانا ہے۔ معاشرہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اس معاشرے کے لیے، ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، کون سا وہ درخت لگا کے گیا، کون سا کنواں کھدوا کے گیا، کون سی وہ مسجد بنوا کے چلا گیا، یا اس نے کون سے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کر دیا، کون سی فیکٹریاں لگا دیں کہ لوگوں کے گھر کے اندر سکون کی سانس ہے، آج کے معاشی مسائل سے وہ اتنا زیادہ الجھے ہوئے نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی بہتری آ گئی لوگوں کے معاشی مسائل میں۔ یہ دیکھا جائے گا معاشرے کے اندر۔ یہ ہے انسانیت کا وہ پہلو کہ اس نے کون سا معاشرے کے اندر امن و امان کا کام کر دیا ہے، کہ معاشرے میں اس نے اگر جاب کریٹس کر دی ہیں تو اس کی وجہ سے کرائم نہیں ہو رہا، اور کرائم کی وجہ سے لوگ مر نہیں رہے، لوگ لٹ نہیں رہے۔ اگر اس نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں، صرف اپنی چار دیواری کے اندر، ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر اس نے اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہتر کیا ہے، صرف اپنے بچوں کا مستقبل سوچا ہے، اور اپنی دولت کو خوب جمع کر کے اس نے اپنے تجوریوں میں بھر کے رکھا ہے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو قبر میں وہ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکا، سب تقسیم ہو گیا بعد میں اس کے، لیکن اس معاشرے کو اس نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یہ وہ مقام ہے جو آپ سوسائٹی کو جب ڈیلیور کرنا شروع کریں گے تو آپ کا وہ مقام پیدا ہوگا، اور سوسائٹی کبھی یہ نہیں کہے گی کہ آپ بہت امیر ہیں تو آپ یہ مقام پیدا کریں گے تو سوسائٹی آپ کو عزت دے گی۔ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی سوچ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں آپ کو عزت اس لیے ملتی ہے کہ آپ بڑی گاڑی سے اترتے ہیں، آپ کی ویگو کے پیچھے 4 گارڈز لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بڑے گھر میں رہتے ہیں، جب آپ کی گاڑی آتی ہے تو پروٹوکول میں ساری چیزیں آگے سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں آپ عزت کا پیمان کہ لوگ مجھے اس بنیاد پہ عزت دیں گے، سوسائٹی مجھے اس لیے عزت دے گی۔ نہیں، سوسائٹی اس لیے آپ کو عزت نہیں دے گی۔ سوسائٹی آپ کو عزت دے گی صرف ایک بنیاد پہ کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے خیر کا کیا کام کیا، سوسائٹی کے لیے آپ نے کون سا فری آف کاسٹ اسکول بنا دیا کہ وہاں سے غریب کا بچہ تعلیم حاصل کر کے نکلا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، آپ نے کون سی ایسی اخوت فاؤنڈیشن بنا دی جہاں پر لوگوں کو روزگار کے لیے قرض حسنہ مل رہا ہو، آپ نے کون سا ایسا کام کر دیا جو آپ کے پاس بغیر پیسے کے بھی ہو سکتا تھا۔ تو اقبال نے جب بھی اس پوری نظم کے، اس پوری اپنی شاعری کے جو آخری مصرے ہیں اس میں بڑی اہم بات کی کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، اور خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یعنی اگر امیروں والے طریقے پہ رہو گے تو تمہارا وہ مقام ہی نہیں پیدا ہو پائے گا، پہلی بات تو یہ۔ اور اگر فقیروں والے طریقے پہ رہو گے تو فقیری جو ہوتی ہے در حقیقت وہ ہوتی ہے قناعت پسندی، وہ ہوتی ہے صبر، تحمل، جو چیز مہیا ہے اس میں شکر ادا کر لیا، یہ بھی فقیری کا ایک عمل ہے۔ اور فقیری رہن سہن کے ساتھ ہے۔ فقیر کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہاتھ پھیلا کے مانگ لیا جائے، فقیر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیونگ اسٹینڈرڈز جو ہیں آپ اس کے مطابق رہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن ڈیولپ ہو چکا ہے وہ اس بنیاد پہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں نے خیر خواہی کا کام کرنا ہے، اور میں نے اپنے لبادے کو، اپنے رہن سہن کو اس طرح رکھنا ہے جس میں تکبر نہ جھلکے، کیونکہ اگر کوئی متکبر ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی انسان کو کسی قسم کا گھمنڈ، تکبر نہیں کرنا، لیکن جہاں اس کے پاس پیسہ ہوگا، امیری ہوگی، وہاں اس کو خود بخود اس کی فطرت کے اندر تکبر، غرور پیدا ہو جائے گا۔ تو جب غرور پیدا ہو جائے گا تو وہ معاشرے کو دے گا کیا؟ وہ تو معاشرے کو کہے گا کہ میرے پیر کے نیچے رہے، میں معاشرے میں بہت اوپر رہنا چاہتا ہوں، میرے لیے سب آگے سے ہٹ جائیں، مجھے بس سلیوٹ کریں سب، میری بس پذیرائی ہو۔ اور وہ اسی کرشماتی دنیا کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو کے مر جائے گا، آخر میں لے کے کچھ نہیں جائے گا، لوگ اسے بھول جائیں گے، قبر پہ اس کے کوئی فاتح پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک ایسے آدمی کی زندگی بیکار زندگی ہو گئی جو صرف اس نے امیر بننے میں گزار دی۔ تو اقبال نے کہا کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ غریب ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود ہی نہیں بیچو۔ اب خود ہی کیا ہے؟ خود ہی تمہاری وہ سیلف ریپوٹیشن ہے، خود ہی تمہاری وہ سیلف اسٹیم ہے جس کے تحت تمہارا پورا وجود کھڑا ہوا ہے۔ یہ وجود گوشت اور ہڈیوں کے اوپر نہیں کھڑا ہوا، تمہارا جسم کچھ بھی نہیں ہے، تم جو کچھ ہو وہ ایک روح ہے جو اس جسم میں سے نکل جائے گی تو لوگ تمہارا نام بھی نہیں لیں گے، لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ اگر کسی کا نام اسلم ہے اور اسلم کی روح نکل گئی تو لوگ یہ نہیں کہیں گے اسلم پڑا ہوا ہے، لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور صرف ڈیڈ باڈی کہہ کے قبر تک اتار دیں گے۔ بس نام کی ایک تختی اگر فقہ میں اجازت ہوگی تو وہ لگ جائے گی،
ورنہ وہ بھی نہیں لگتی. تو ایک ایسی صورت کے اندر جب انسان مر جائے گا تو وہ لے کے کیا جائے گا؟ صرف اپنی خودی لے کے جائے گا, اور وہی خودی ہے جس کو وہ دے کے بھی جائے گا. اب اس خودی کے اندر اپنی سیلف ریپوٹیشن کو اس قدر بنانا ہے, اس قدر پریزنٹ کرنا ہے, اس قدر لوگوں کو اپنا ہاتھ دینے والا دکھانا ہے کہ ہاں میں تمہارے لیے کھڑا ہوا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, غریب ہو لیکن لوگوں کے کام آ رہے ہو, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو, مفید مشورہ دے رہے ہو, برائی کو برا سمجھ رہے ہو, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اچھائی کی تعریف کر رہے ہو, اور اپنا وقت دے رہے ہو ان لوگوں کو جو بے سہارا ہیں, جن کے پاس آج انہیں پیسے کی طلب نہیں ہے, آج انہیں ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ کی, تمہارے وقت کی. بے شمار ایسے شیلٹر ہوم ہیں, تمہارے اپنے گھر کے بزرگ ہوں گے, تمہارے اپنے خاندان کے بزرگ ہوں گے جنہیں آج صرف تمہارے وقت کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اب اس میں امیر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا, اب صرف تمہیں اپنا وقت دینا ہے. تو یہ وہ خودی ہے جو تمہیں ایک پازیٹیو چیز کے اوپر لے کر آئے گی, اور جب تمہارے اندر یہ عنصر پیدا ہو جائے گا تو پھر اقبال نے ایک شعر میں یہ بھی کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی جب تم اس لیول پہ آ جاؤ گے اپنی خودی کو لے کے کہ لوگوں کے کام بھی آ رہے ہو, لوگوں کے ساتھ تم خیر والا معاملہ بھی رکھ رہے ہو, اپنا وقت بھی دے رہے ہو, جو اگر ایک روٹی بھی ہے تو آدھی روٹی دے رہے ہو, تم اپنے پڑوس میں دے رہے ہو, اپنے سائل کو دے رہے ہو, یا اپنے ٹائم کو, اپنی ساری چیزوں کو اتنا بہترین انداز میں مینج کر رہے ہو کہ تمہاری زندگی کا بھی ایک نظم و ضبط چل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ تم معاشرے کے لیے ایک قابل قدر انسان کے طور پر ابھر رہے ہو, تو خدا تمہاری خودی کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں ڈال دے گا. اور پھر خدا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کو بڑھاتے جاؤ, روکنا نہیں, اس کو آگے لے کے جاؤ.